قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ مودی نے بالآخر گھٹنے ٹیک ہی دیے۔ مودی کی اچانک لداخ یاترا نے بڑے بڑے راز کھول دیے۔ مودی ترلوں پر اتر آیا۔ مودی لداخ میں اپنی بچی کچھی زمین دیکھ کر مگرمچھ کے آنسو رونے لگا۔ لداخ پہنچ کر کیسے مودی نے چین کو اشارتاً مذاکرات کی دعوت دے دی، جان کر آپ بھی حیران ہوں گے۔ نریندر مودی کی پاکستان سے جنگ اور چین سے امن کی بات ذرا غور طلب ہے۔ در حقیقت دنیا اب آخری مارکوں کی طرف چل نکلی ہے۔ کون کس کا ساتھ دے گا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو واضح کر دیں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو واضح کریں گے کہ ایشیا سے شروع ہونے والی لڑائی کا انجام کیا ہوگا۔ کیا لداخ سے شروع ہونے والی لڑائی اب عالمی جنگ میں بدلنے جا رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چین کے ساتھ کشیدگی کے دوران نریندر مودی کے دورہ لداخ کے کیا معنی ہیں۔ سوشل میڈیا اور بھارتی بکاؤ میڈیا مودی کے دورہ لداخ سے متعلق یہ دکھا رہا ہے کہ مودی نے مکے لہرا کر چین کو دھمکیاں دی ہیں۔ دراصل وہ دھمکیاں نہیں، مودی اب بھارت کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، کیونکہ مودی کو نظر آ رہا ہے کہ آرٹیکل 370 ختم کر کے جو تاریخی غلطی اس نے کی ہے، اس پر دنیا کا کوئی ملک انڈیا کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ مودی نے لداخ میں چین سے کیا کہا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر چین بھارت کی جان بخشی نہیں کرتا تو پھر ایشیا میں کون سی بڑی تباہی مچنے والی ہے۔ انڈیا امریکہ کا دفاعی پارٹنر ہے۔ اگر لڑائی شروع ہوئی تو پھر امریکہ کو ایشیا میں اپنا رعب دبدبہ قائم رکھنے کے لیے چین کے ساتھ دو ہاتھ کرنے ہوں گے۔ لیکن مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر چین بھارت لڑائی میں کوئی بھی تیسرا ملک کودا تو پھر ایشیا میں خطرناک ہتھیاروں کی گونج پوری دنیا سنے گی۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ جی ہاں، میری بات کو آپ ایزی نہ لیں۔ اگر چین بھارت لڑائی میں کوئی تیسرا ملک کودا تو پھر خطرناک ہتھیاروں کی گونج پوری دنیا سنے گی بھی اور دیکھے گی بھی، کیونکہ چین اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں۔ مودی چائے والے کو اپنی اس فوج پر بڑا گھمنڈ ہے جو کبھی ابھینندن کی صورت میں مار کھاتی ہے اور کبھی لداخ میں چینی فوجیوں سے ڈنڈے سوٹے کھاتی ہے۔ خیر، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں لداخ جا کر مودی نے کس قسم کی گفتگو کی ہے اور اس کے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ چین اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان 15 اور 16 جون کی درمیانی شب 10 بدس لڑائی میں 20 انڈین فوجیوں کی ہلاکت کے بعد جمعے کو وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ کے علاقے لیہ کا اچانک دورہ کر کے چین، اپنی حزب اختلاف، فوج اور عوام کو بیک وقت مختلف پیغامات دینے کی کوشش کی ہے۔ مطلب ایک خطاب میں شاطر مودی نے اپنی فوج کو اپوزیشن پارٹیوں اور چین کو رام کرنے کی کوشش کی ہے۔ در حقیقت مودی سرکار نے لداخ ایشو پر ہمیشہ سے دوگلی پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ ہم گھس کر ماریں گے اور کبھی گھس کر مار کھا لیتا ہے۔ چین پہلے دن سے ایک ہی موقف اپنائے ہوئے ہے کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو سیدھے طریقے سے کرو۔ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک طرف تم آنکھیں دکھانے کی کوشش کرو اور دوسری طرف کہو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایسا ہی کچھ آج مودی نے لداخ کی بچی کچھی زمین پر جا کر اپنے خطاب میں کہی۔ وزیر اعظم مودی کا 27 منٹوں پر محیط یہ خطاب ٹھیٹھ ہندی زبان میں تھا اور انہوں نے امید کے برعکس چین کا نام ایک بار بھی نہیں لیا۔ اب میرے بھارتیوں، تم خود ہی بتاؤ، ڈر تو گیا ہے تمہارا مودی چائے والا؟ اگر ڈرا نہ ہوتا تو پھر نام لیتا نہ چائنا کا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 2 ہفتے قبل چین اور بھارتی فوج کے درمیان جھڑپ اور کشیدگی کے بعد جمعے کو ہمالیائی خطہ لداخ کا اچانک دورہ کیا۔
بھارتی دفاعی ذرائع نے بتایا کہ وزیر اعظم مودی، چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور فوجی سربراہ جنرل منوج مکند کے ہمراہ جمعے کی صبح لداخ کے دارالحکومت لیہ پہنچے، جہاں اعلیٰ فوجی عہدیداروں نے انہیں حقیقی کنٹرول لائن کی تازہ صورتحال پر بریفنگ دی۔ مودی نے چین کو ڈھکے چھپے الفاظ میں کہا کہ اب توسیع پسندی کی جنگ کا دور ختم ہو چکا ہے اور آج ترقی کی جنگ چل رہی ہے۔ لداخ کے ضلع لیہ میں نیمو سیکٹر میں بھارتی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ توسیع کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، اب دنیا ترقی کے راستے پر چل پڑی ہے۔ پچھلی صدی میں توسیع پسند قوتوں نے دنیا کو تہس نہس کیا، لیکن یا تو انہیں شکست ہوئی یا انہیں تاریخ نے بھلا دیا۔ واہ مودی واہ، تمہارے دوگلے پن کو بھی داد دیتا ہوں۔ ایک طرف تو تم چین کو سبق دے رہے ہو کہ توسیع پسندی کی جنگ ختم ہو چکی ہے، دوسری طرف تم مقبوضہ وادی کو آزاد کروانے کے لیے وہاں معصوم بھارتی عوام کا اربوں کا بجٹ ضائع کر رہے ہو، اور تو اور اپنے توسیع پسندی کے بھاشن پر خود بھی تو عمل کرو۔ کیوں پاکستان کے گلگت بلتستان کے علاقوں پر قبضے کی باتیں کرتے ہو؟ وزیر اعظم کے خطاب سے ٹھیک پہلے کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے 3 منٹ کا ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ کوئی تو جھوٹ بول رہا ہے۔ ویڈیو میں لداخ کے لوگ وہاں کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ چین نے لداخ میں بھارتی قابض علاقوں پر اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ مودی تم سچے ہو یا لداخ میں رہنے والے بھارتی۔ خیر مودی، اب دنیا تمہاری باتوں میں آنے والی نہیں۔ اب جس ڈریگن سے تم پنگا لے بیٹھے ہو وہ تمہاری نہیں بلکہ پورے بھارت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم مودی کا یہ اچانک دورہ لداخ موجودہ ہند چین تلخ تعلقات کے پیش نظر انتہائی اہمیت کا حامل ہے، لیکن مودی کا چین کے بارے میں محتاط لب و لہجے کا اختیار کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھارت چین کے ساتھ کسی بھی قسم کی رسا کشی سے باز رہنے کو ہی ترجیح دے رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے اس کے برعکس پاکستان کے متعلق بھارت کے تمام لیڈران کی اپروچ انتہائی جارحانہ ہوتی ہے اور امن کی بجائے جنگ پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ بھارتی صحافی نے قومی آواز سے مودی کے دورہ لداخ کے خطاب سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے کہا، دراصل طاقتور کے سامنے کمزور کا لب و لہجہ ہمیشہ مصالحانہ اور نرم ہوتا ہے۔ بھارت کے عوامی حلقوں میں بھی اس بات کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی چین کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کے بجائے چین کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ اس کے برعکس جب بات پاکستان کی ہوتی ہے تو گھس کے مارنے کی ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ وزیر اعظم کا اس طرح اچانک حالات کا جائزہ لینے کے لیے سرحد کے پاس پہنچنا ایک ساتھ کئی اشارے دیتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ حالات بہت نازک ہیں، آگے حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے اور اس وجہ سے اس وقت حالات کو قابو میں رکھنے کی ذمہ داری وزیر اعظم نریندر مودی کی ہے۔ اس دورے میں وہ اس ذمہ داری کو پورا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے اس نازک حالات میں چین بالکل ڈٹ کر کھڑا ہے کیونکہ وہ انڈیا سے قدرے زیادہ طاقتور ہے۔ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو چین جو معاشی لحاظ سے انڈیا سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے، لیکن اگر چین بھارت ٹاکرا ہو گیا تو پھر شاید بھارت کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے مودی جانتا ہے کہ اسے اپنی عزت اور کرسی بچانے کے لیے چینی ڈریگنز کا نام نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر مودی ایسا کرتا ہے تو پھر چینی ڈریگنز اور زیادہ زہریلا وار کرے گا جو شاید مودی سمیت دیش بھارت کی موت ثابت ہوگا۔ یہاں دفاعی حوالے سے ایک اہم بات بھی آپ کو بتاتا چلوں، اگر چین بھارت لڑائی میں کوئی بیرونی طاقت کودی تو پھر ایشیا سمیت پوری دنیا میں عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔
جی ہاں، میرا اشارہ امریکہ کی طرف ہے۔ اگر امریکہ نے چین بھارت لڑائی میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو چین اپنی پوری طاقت کے ساتھ امریکہ سمیت اس کے اتحادیوں پر حملہ آور ہوگا، اور اس تمام صورتحال میں چین کی مدد کے لیے روس پیش ہوگا۔ پاکستان اور ترکی مل کر بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ جی ہاں، چین بھارت لڑائی اگر پھیلتی ہے تو میں نے آپ کو ایک لائن میں دنیا میں ابھرتے ہوئے نئے اتحادیوں کی پیشگوئی کر دی ہے، جس میں پاکستان، چین، ترکی اور روس ایک طرف، جبکہ اسرائیل، امریکہ، بھارت، جرمنی اور فرانس دوسری طرف کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے عالمی جنگ کا نیا منظرنامہ، جو میری دعا ہے کہ ایسا کبھی نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوا تو پھر پوری دنیا ایشیا میں چلنے والے ہتھیاروں کی گونج اور ان کی تباہی دیکھے گی بھی اور سنے گی بھی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔